وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارزقنی ان شئت ولیعزم مسألتہ انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی اللہ سے دعا کرے، فلا یقل، تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے، ارحمنی ان شئت، مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہتا ہے، ارزقنی ان شئت، مجھے رزق دے اگر تو چاہتا ہے، ولیعزم مسألتہ، اور اس کو چاہیے کہ وہ عزم بالجزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، انہ یفعل ما یشاء، کہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ولا مکرہ لہ، اور اللہ کو کوئی زبردستی کرنے والا یا مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیحین کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ کے ہاں مستجاب ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو، تو اس کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا پختہ عزم کے ساتھ، عزم بالجزم کے ساتھ کی جائے، ڈاواں ڈول ہو کر اور جو ہے نا وہ کمزور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی جائے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت فرمائی کہ بندہ کہے اچھا اگر اللہ تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دے، اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتا ہے تو مجھ پر رحم کر دے، اگر مجھے رزق دینا چاہتا ہے تو مجھے رزق دے دے۔ یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین پتہ نہیں اس بندے کا کوئی پابند ہے، یا اس بندے کو یہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کو مجبور کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے کوئی مجبور ہے۔ نہیں، بالکل بھی اللہ کی ذات کسی کے سامنے کوئی مجبور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی بندہ کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس انداز سے سوال کرنا یہ اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے کہ آپ اللہ سے اس انداز میں سوال کریں کہ اگر تیرا دل چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اس کا مفہوم برعکس یہ ہوگا کہ نہیں، دل چاہتا تو نہ کر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تیرا دل چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما، نہیں دل کرتا تو نہ رحم کر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کون ہے جس کو اللہ رب العالمین کی رحمت کی پرواہ نہ ہو؟ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی پرواہ نہ ہو؟ تو اس لیے اس انداز سے اللہ سے سوال کرنا یہ اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی سوال کرو عزم بالجزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، پھر اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر تیرا دل چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، تیرا دل چاہتا ہے تو مجھے رزق دے دے، تیرا دل چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما، نہیں، بلکہ پورے عزم کے ساتھ کہو کہ یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو اپنی رحمت مجھ پہ فرما، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے رزق دے، میں تیرے خیر کا محتاج ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں سے درگزر فرما، کہ یا اللہ میں تیری رحمت کا، تیری مغفرت کا محتاج ہوں۔ تو پورے عزم کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، نہ کہ اس طرح سوال کرے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہو۔ کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے سوال کرو پختہ عزم کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے، اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ولکن لیعزم
وَلْيُعَزِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَازَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کا بھی مفہوم وہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت کہ اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے، نہیں، ایسا نہ کہے، ولیکن لیعزم، اس کو چاہیے کہ پختہ عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، ولیعزم الرغبہ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی رغبت کو بڑھا کر کے رکھے کہ یا اللہ مجھے تجھ سے بڑی رغبت ہے، مجھے تیری رحمت کی بہت امید ہے، میں تیرے رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہوں۔ یعنی اس انداز سے اللہ سے سوال کرے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی رغبت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے، اپنی محتاجی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، میں تجھ سے رغبت رکھتا ہوں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَازَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، کہ اللہ رب العالمین کو کوئی بھی چیز مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی سوال کرو پورے عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ سوال کرو، نہ کہ اس انداز سے سوال کرو کہ جس سے ایسا معلوم ہو کہ تمہیں اللہ سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے تو وہ دے دے، نہ مرضی ہو تو نہ دے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسی انداز سے اللہ سے سوال نہ کرو، یہ انداز اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ سے پورے عزم بالجزم کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، اور اس کے سامنے اپنی محتاجی کو، فقر کو، رغبت کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے تو پھر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس انداز سے اللہ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔